یاسر پیرزادہ کا کالم وہ باتیں جو 20 برس کی عمر میں سیکھنی چاہیے۔ ہم جیسے لوگ جو پڑھ لکھ کر 4 باتیں سیکھ جاتے ہیں خود کو خام خواہ ترم خان سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو تجربہ، علم اور ہنر ہمارے پاس ہے اسے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، باقی سب وقت کا ضیاع ہے۔ ہم اس بات پر بھی بہت جزبز ہوتے ہیں کہ زندگی نے تجربے کے ساتھ جو باتیں عمر کے اس حصے میں ہمیں سکھا دی ہیں وہ 20 برس کا نوجوان اب تک کیوں نہیں سیکھ سکا؟ کیوں اسے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کیوں اسے اپنا مدعا بیان کرنا نہیں آتا؟ کیوں وہ اپنی کیریئر پلاننگ نہیں کر سکتا؟ نوجوانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنہ دینا بھی ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ میں تمہاری عمر کا تھا تو اخبار میں کالم لکھتا تھا اور تم ایک صفحے کی درخواست ڈھنگ سے نہیں لکھ سکتے۔ میں بی اے کے بعد اخبار میں کرائم رپورٹر بھرتی ہو گیا تھا اور تم نادرا سے اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو پولیس مجھے اٹھا کر تھانے لے گئی تھی اور تم اب تک کھلے پھر رہے ہو۔ دراصل ہم نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا ہے کہ زندگی کے جو تجربات ہمیں حاصل ہوئے تھے وہ انمول تھے۔ جب تک انہی تجربات سے ہمارے نوجوان نہیں گزریں گے وہ زندگی میں ناکام رہیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر نوجوان کی اپنی الگ شخصیت ہے اور زندگی کے متعلق اس کا تجربہ بھی منفرد ہے۔ ہم سارا زور نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت پر صرف کر دیتے ہیں اور یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ انہیں ڈگری کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی رہنمائی بھی چاہیے۔ یہ رہنمائی فراہم کیے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان تمام باتیں خود ہی جان جائیں گے، کیونکہ ہم نے بھی ایسے ہی ٹمک ٹوئیاں مار کر سیکھا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر 20 سال کی عمر میں چند بنیادی باتیں نوجوانوں کو سکھا دی جائیں تو ان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ یہ وہ بنیادی گر ہیں جنہیں اپنانے کے بعد نوجوان معاشی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سکھی بنا سکتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں انسان وہ رسک لے سکتا ہے جو عمر کے کسی اور حصے میں لینا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بے فکری کی عمر ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس عمر کی وہ نایاب خصوصیت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں بندہ ہر قسم کا تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ نشہ آور ادویات کی بات نہیں ہو رہی، اور ہر وہ کام کر سکتا ہے جو 40-50 برس کی عمر میں ممکن نہیں ہوتا۔ عمر کے اس حصے کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے اور رسک لینے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیے، کوئی ایسی ملازمت کرنی چاہیے جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں لوگوں کے مسکراتے ہوئے چہرے کس قدر مکروہ ہوتے ہیں۔ ہمارے شہری نوجوان جو نسبتاً متمول ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے سائے تلے ایک ایسی زندگی گزار دیتے ہیں جس میں ڈرائیور اور گاڑی کے بغیر کہیں آنے جانے کا تصور نہیں۔ ہم انہیں بسوں میں دھکے کھانے کے لیے نہیں بھیجتے، کوئی عام سی ملازمت تلاش کرنے کے لیے نہیں کہتے، کسی سرکاری دفتر میں کام کروانے کی غرض سے نہیں بھیجتے۔ حالانکہ اصولاً 20 سال کی عمر میں نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر رہے، وہاں نوکری تلاش کرے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ دنیا میں تنہا کس طرح رہا جاتا ہے، پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اور شفاق اور شاطر لوگوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ناکام ہو جائیں گے، کوئی شخص آپ کو بیوقوف بنا کر چلا جائے گا، کاروبار نہیں چلے گا، نوکری نہیں ملے گی، اور ملے گی تو وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس دوران عمر 20 سے 21 یا 22 ہو جائے گی۔ یقین کریں عمر کے اس حصے میں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ 50 سال کی عمر میں آپ کاروبار کی ناکامی کا یہ رسک نہیں لے سکیں گے، لہٰذا 20 سال کی عمر میں خطرات مول لیں۔ یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ پہلے دن سے بجٹ بنانے کی عادت اپنا لیں، بے شک آپ کو والدین سے جیب خرچ ہی کیوں نہ ملتا ہو، اپنی کوئی آمدن نہ ہو، بجٹ ضرور بنائیں۔ یہ عادت عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی چلی جائے گی تو آپ میں فائنینشیل ڈسپلن پیدا ہوگا۔ اس سے آپ کو اپنے پیسے سنبھالنے اور انہیں بڑھانے میں مدد ملے گی۔ جب آپ کچھ کمانا شروع کر دیں تو اپنی کمائی کا ایک حصہ پس انداز ضرور کریں، کہیں چھوٹی موٹی سرمایہ کاری کر دیں۔ سرمایہ کاری کا مطلب پلاٹ خریدنا یا اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگانا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کسی ٹرم ڈپازٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یا بچت سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک پتے کی بات یہ ہے کہ شروع دن سے تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنی آمدن کے ایک سے زیادہ ذرائع پیدا کرنے ہیں، یعنی اگر آپ نوکری کریں گے تو ساتھ کوئی دوسرا کام بھی کریں گے جو اضافی آمدن کا باعث ہو۔ اگر آپ کا ارادہ کاروبار کرنے کا ہے تو اس کاروبار کے علاوہ بھی کہیں سے ذریعہ آمدن پیدا کرنے کا سوچیں، کوئی ایسا ہنر جو آپ کو اضافی آمدن دے۔ ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کریں جو مثبت اور تعمیری سوچ رکھتے ہوں۔ تخریبی ذہنیت والے لوگوں سے دور رہیں، ان لوگوں سے ملاقات کی کوشش کریں جن سے آپ متاثر ہیں۔ ممکن ہے کہ شروع میں آپ کو وقت نہ دیں، تکبرانہ انداز میں پیش آئیں، اچھا برتاؤ نہ کریں، مگر ان باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ویسے بھی 20 سال کی عمر میں کھونے کو کچھ نہیں ہوتا، انا بھی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ڈیٹ بن کر ایسے لوگوں سے ملنے کی کوشش جاری رکھیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے ملاقات ممکن نہیں۔ ایسے لوگ بھی امریکی صدر سے ملاقات کر چکے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، لہٰذا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے آپ ملنا چاہتے ہوں اور نہ مل پائیں۔ میں جانتا ہوں کہ 20 سال کی عمر میں محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہوتا۔ آخر میں بھی کبھی 20 سال کا تھا۔ عشق ضرور کریں، محبت کی نظمیں پڑھیں،
گیت گائیں، موسیقی سنیں، شاعری کریں، رومانوی خطوط بھی لکھیں، مگر ساتھ تھوڑا سا کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ 20 برس کی عمر میں اگر آپ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے تو باقی ساری عمر اطمینان سے اپنے من پسند ساتھی کے ساتھ عشق کر سکیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ڈھنگ کا کام نہ کر پائے تو اول تو من پسند ساتھی نہیں ملے گا، اور اگر مل گیا تو آپ بھی بیزار رہیں گے اور وہ بھی بیزار رہے گا۔ ایسے عشق کا کوئی فائدہ نہیں جس میں عاشق اور محبوب دونوں یہی سوچتے رہیں کہ بجلی کا بل، بچوں کی فیس، پٹرول کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ لہٰذا سچے عاشقوں کو میرا مشورہ ہے کہ ان باتوں کو پلے سے باندھ لیں، مجھے دعائیں دیں گے۔